بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں سابق شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کو پتہ ہے کہ آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا، ایک اور وعدہ پورا کیا ہے، اور نہ صرف وعدہ پورا کیا ہے بلکہ اس رپورٹ کو پبلک بھی کر دیا ہے جس کے بارے میں شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور اس رپورٹ کے بارے میں جو بریکنگ نیوز دی تھی 2 تاریخ کو، آج سے ٹھیک 8 دن پہلے چودھری صاحب نے دی تھی جناب، پہلے ذرا وہ سن لیجئے وہ کیا خبر۔ سب سے پہلے آپ کی خبر لے لی جائے، جو بریکنگ خبر ہے آپ کے پاس، کراچی میں جو معاملہ ہوا تھا۔ خبر یہ ہے کہ 10 نومبر سے پہلے یا بعد کسی وقت یہ انکوائری مکمل ہو کے اس کی سفارشات اور حقائق وہ پیش کر دیے جائیں گے، اور جو ایکشن اور سزائیں یا جو بھی معاملہ ہوگا یا جس کو بری کرنا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ رپورٹ آ رہی ہے اگلے 10 دن میں۔ جناب چودھری صاحب، ایک تو یہ بتائیں 10 تاریخ کس نے دسیا سی تو آج 10 تاریخ ہے نا جی؟ تو وہ تو آپ نے بس ویسے ہی ذرا سابقے لاحقے لگا دیے تھے ایک ساتھ پیڈنگ کر کے، تو آپ کو ایگزیکٹ 10 تاریخ کا بتایا تھا۔ جس میں نے خبر دی تھی نا کہ نواز شریف کو جو 5 رکنی بینچ جو ہے متفقہ فیصلہ دے رہا ہے اور اسی ہفتے دے رہا ہے۔ بالکل ذرائع تو پھر آپ کو پتہ ہر ایک کے اپنے، آپ کے جو ذرائع ہوتے ہیں آپ بتاتے ہیں۔ نہیں، میں تو بتا دیتا ہوتا ہوں، میرے تو اکثر ذرائع آپ ہیں۔ چلیں اچھا جی، بلاول بھٹو، یہ سارا معاملہ ہوا تھا جی ایک، اس میں کرائم اور کرمنلز تو سائڈ پہ چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ کیپٹن صفدر یہ گئے تھے مزار قائد پہ، وہاں پہ بے حرمتی ہوئی، ڈانس کیا، بھنگڑے ڈالے، نعرے بازی کی، اور اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوا، اور ایف آئی آر کا اندراج ایسے ہوا کہ سندھ پولیس یعنی کہ آئی جی سندھ غائب ہو گئے اور ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے، اور آئی جی سندھ اپروچ میں بھی نہیں تھے، اپروچیبل ہی نہیں رہے تھے۔ جب ان کے گھر پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جناب سو رہے ہیں یا پھر کچھ اور ہے، تو ان کو جگایا گیا، ان سے پوچھا گیا، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ایف آئی آر درج کر لیں۔ اب وہ ہو گیا، ایک اگر اریسٹ بھی ہو گیا، پھر اس پہ ایک تالا توڑنے کا، کمرے کا دروازہ توڑنے کا معاملہ آ گیا۔ یہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئی ہیں، اور اب جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک پولیٹیکل ایشو بنایا گیا، کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اور پی ڈی ایم کے جلسے میں پیپلز پارٹی دونوں کشتیوں میں سوار رہنا چاہتی تھی، ایک طرف ہاں بھی اور ایک طرف نہ بھی۔ تو آج یہ انکوائری رپورٹ چکی ہے، اور انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں 2 افسر کیا کہنا چاہیے کہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، او ایس ٹی بنا دیے گئے ہیں، دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ معطل تو نہیں کیا، ٹرانسفر کیا، او ایس ٹی بنا دیا نا جی، ان کو عہدوں سے فارغ کر دیا، اور کیونکہ آگے فردر پھر آنا ہے نا جی، مزید کارروائی بھی ہونی ہے۔ لیکن آج اس رپورٹ کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ کیا کیا ہوا جی۔ آج کی جو رپورٹ آئی ہے، رپورٹ کا تو بیسک جو یعنی مغز جو ہے، یہ اس کا جو سبسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر وہاں ہلڑ بازی کی گئی، نعرے لگائے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے اور بے حرمتی کی گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہے، اس ملزموں کے خلاف کارروائی کرنی تھی۔ آپ نے یعنی وہ بات اصل چیز چھوڑ کے 2 افسروں کو جن کا نہ کوئی قصور ہے نہ کچھ ہے، ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب سے سنیں، کیونکہ اس وقت ماحول کیسا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر ماحول یہ بھیجنا ہے کہ آپ اگر رات کے اندھیرے میں یعنی آپ ایک ٹن ہو کے لیٹے ہوں جی، اور قومی خود خدمت نہ کریں اور ملبہ جو ہے دوسروں پر ڈالیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ہم بتانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ جب رپورٹ آ جائے گی تو جو ٹن تھے جن کی ذمہ داری تھی وہ کیوں نہیں اپنا کام سب کر نے رہے؟ ٹیلی فون بند کیے، یہ سن لیں، گیٹ بند، بتیاں بند، اندر سے تالے، ٹیلی فون لینڈ لائنیں وہ بھی ریسیور آف۔ جی چیف منسٹر، چیف سیکرٹری، آئی جی، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں تو کہتا ہوں، میں آج ہی کہہ رہا تھا، آپ کے دوست ہیں بڑے اچھے
شبلی فراز صاحب سے جی کہ آپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ پوری قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے معافی مانگتی ہے کہ جو بندے آپ کے مزار کی بے حرمتی کریں، ہم ان کے گلے میں رسہ ڈالنے کے بجائے جو اس جرم کو اور ان کرنے والوں کو کافر کردار تک پہنچا رہے تھے ان کی انکوائری کر کے. یہی تو چیز ہے نا چوہدری صاحب کہ ہم ذرا بہت ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. 2 پٹیاں چل جائیں نے ٹکر ہوتے بس 2 پٹیاں چل گئی اور معاملہ خراب. اس دن ماحول ذرا سن لیں کیونکہ نواز شریف صاحب اسی طرح ہی باہر گئے ہیں نا، اور شہباز شریف صاحب آج سروسز ایک انہوں نے روٹ مقرر کر جی لیا. ہاں شہباز شریف صاحب آج سروسز ہاسپٹل پہنچے ہوئے تھے. اسی طرح کا ماحول اسی طرح کی بنائی جا رہی ہیں. لیکن پہلے سنیے جی مراد علی شاہ صاحب نے اس دن پولیس کارکردگی کے بارے میں کیا کہا. اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی. پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506 کا. پولیس نے تو اپنا کام کیا نا، مقدمہ ایک داخل کرنا تھا وہ کیا. پولیس قانون کے مطابق چل رہی تھی، قانون نے پورا پروسیس فالو کیا. غلط کیس داخل تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. اب آئیں جی بلاول بھٹو اسی دن کیا کہہ رہے تھے. یہ سی ایم ہے وزیر اعلیٰ سندھ، جن کے نیچے پولیس ہے، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. اب پارٹی ہیڈ بلاول بھٹو وہ کیا کہہ رہے تھے. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے اپنا ادارے کے آپریشن کرو. جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائس دیا کہ ایسے کام ہو، یہ غلط ایڈوائس ہے. یہ غلط ایڈوائس ہے جی. اب اس دن مسلم لیگ نواز، مولانا، یہ سب بالکل جب جیسے ہی یہ آرڈر آیا آرمی چیف کی طرف سے ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل دوسرا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب جب آرمی چیف اور بلاول بھٹو کی بات ہوئی اور اس سے پہلے آرمی چیف نے انکوائری کا آرڈر دیا کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز کو. انہوں نے انکوائری آرڈر کر دیا. جب انکوائری آرڈر ہو گیا تو پی ایم ایل این اور مولانا وہ اس پہ معترض تھے کہ جناب نہیں یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے. ذرا سنائیے جی. اگر میرا آپ پر الزام ہو کہ تم اس کام کے مجرم ہو اور آپ ہی کو میں اس کے انکوائری پہ لگا دوں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ جناب دوبارہ سنیے. مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ پہ الزام ہے اور آپ خود انکوائری کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا. ان کا مطلب تھا کہ نتیجہ مکمکہ ہو جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوبارہ سنائیے. اگر میرا آپ پر الزام ہو کہ تم اس کام کے مجرم ہو اور آپ ہی کو میں اس کے انکوائری پہ لگا دوں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب بلاول بھٹو کو سنیے. وہ 2 آدمیوں کا نام لے رہے تھے کہ وہ 2 افسر کون تھے. سنائیے جی. کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض. ٹھیک ہے جی 2 لوگ. اب جناب جج صاحب رپورٹ آ گئی. وہ رپورٹ کا وہ حصہ پڑھیں کہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی میں تو لال کیا جا رہا تھا. یہ ہے اصل تو رپورٹ. وہ بھی آتا ہوں. مزار قائد کی بے حرمتی کے پس منظر میں رونما ہونے والے واقعے پر آئی جی سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل. واقعہ کی انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی. کورٹ آف انکوائری کی تحقیقات کے مطابق 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان رینجر سندھ اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کراچی کے آفیسرز مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے. پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کراچی کے آفیسرز پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے عوام کا شدید دباؤ تھا. ان آفیسرز نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا. اس کشیدہ مگر پر اشتعال صورتحال پر قابو پانے کے لیے ان آفیسرز نے اپنی حیثیت میں کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا. ذمہ دار اور تجربہ کار آفیسرز کے طور پر انہیں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ آفیسرز کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے. ضابطہ کی خلاف ورزی پر ان آفیسرز کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی. اچھا صاحب یہ تو میں تو آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں
اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سارے پاکستانی جو 22 کروڑ ان کو اپنا بابا قوم سمجھتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے جی. جس قسم کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں انہی کا خاصہ ہے. اگر ان کے مزار کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی بجائے جو اس کارروائی کو کروانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف آپ ان کو وہاں سے نکالنا، یہ کس کو انکریج کر رہے ہیں؟ وہ تو ہیرو ہے نا اس وقت. آپ دیکھیں نا کیپٹن صفدر تھے، وہ پہلے بھی سزا یافتہ ہیں، اس کے بعد کئی FIR درج ہیں، ہر دفعہ بچ نکلتے ہیں. ان کے ساتھ نہال ہاشمی صاحب تھے، وہ بھی سزا یافتہ ہیں. یہاں فوج کو تختہ مشق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے گلے میں رسا کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ میں یہ بات کرتا ہوں. کوئی ہوئی ہے کارروائی اب تک؟ جب سے نواز شریف نے وہاں حملے کیے ہیں گجرانوالہ سے اب تک، پھر یہ بھی انہی کا داماد ہے جی ہاں صفدر. بالکل. تو یہ انہوں نے بیچ میں یہ انکوائری رپورٹ میں یہ لکھ دیا ہے کہ وجہ یہ ہے. وجہ یہ ہے. تو اب ان کو میں ایک بات بتا دوں، چلیں تھوڑی سا اس کا حذف کھول دینا، اس کی تشریح کرتے ہیں. نہیں تو انہوں ٹونم ایلیمنٹ نو تو پڑھو. اس کی تشریح میں ابھی کرتا ہوں. کیا یہ میرا مطلب ناٹ کنوینس، سوری جیسا اس کی میں تشریح. کہتا ہوں ان بندوں کو پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا، یا قائد اعظم سے قوم کے طور پر معافی مانگیں آپ پہلے، وزیر اعظم سمیت. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ایک انکوائری ادھر بھی پڑی ہے نا. یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 2 افسر جو ہیں وہ تو فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو وجہ بنا وجہ اناد جو ہے وہ بچ نکلے. کیونکہ اس دن پھر کیا ہوا تھا، IG صاحب نے تمام اپنے آفیسر سے کہا، ایک چٹھی لکھ کے چھٹی کی درخواست، سب کو خود ہی ایک ہی ٹائپ رائٹر ہے، ایک ہی سب کچھ ہے، اس پہ گئی اور پھر واپس آ گئی، اور کیلبری فونٹ ایک استعمال کیا گیا تھا. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کورٹ آف انکوائری کی تحقیقات کے مطابق 18-19 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان رینجر سندھ اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کراچی کے آفیسرز مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے. پاکستان رینجر اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کراچی کے آفیسرز پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے عوام کا شدید دباؤ تھا. ان آفیسرز نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا. دیر یو آر، یہ ہے، یہی ایک جملہ ہے میں آپ کی جس کی طرف توجہ کروا رہا ہوں. تو اب اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں نا جی. اب آگے آج جو ہے وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ سول سائٹ کی جو رپورٹ ہے وہ کدھر گئی، سنائیے جی. ایک تو سندھ حکومت نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن سندھ حکومت کو یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی جو پولیس ہے، ان کے جو IG ہیں، آیا وہ بھی وہ انکوائری کریں گے اپنے ان آفیسرز کے خلاف جنہوں نے کہ ایک قسم کی بغاوت کر دی تھی اور پورے سندھ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ایک ڈسپلن فورس ہے، انہوں نے اپنا ایک میکنزم تھا، انکوائری ہوئی ود ان ٹائم، انہوں نے اپنے فیصلے کر دیے. اب سویلین سائٹ پہ بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہ مثال قائم کریں کہ جی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اس پہ جناب علی زیدی وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اس پہ رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا جی DGI SPR کے بیان اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی تفصیلات تو آ چکی، سندھ حکومت بتائے کہ اجتماعی استعفوں کی شکل میں بغاوت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی یا حسب معمول خواب خرگوش کے مزے لے گی. اس دوران بابا قوم کی تصدیق کرنے والے مسخروں کا ذکر ہی نہیں. سندھ میں پولیس اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. سندھ پر حاکم مجرموں سے بہرحال مجھے کوئی توقع نہیں. یہ لوگ قوم کو لوٹنے اور مجرموں کی سرپرستی کرنے کی پوری تاریخ رکھتے ہیں. اب اس پہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ گلگت بلتن میں ہیں، انتخابی مہم چلا رہے ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کے آنے پہ اور اقدامات پہ کیا کہا. یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے. اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بری طریقہ کار
یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو، اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. اچھا جج صاحب ایک اور بھی چیز نہیں تو یہ پھر جو پروپیگنڈا جھوٹا پھیلایا گیا کہ جی اغوا کیا گیا آئی جی سے ان کو، وہ تو یہاں کوئی بات نظر نہیں آئی. نہیں وہ نہیں آئی. ایک اور بھی بات بتاتا ہوں. جب یہ آرمی چیف نے انکوائری کا آرڈر کر دیا اور ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ جو وہ کچھ آ نہیں رہی انکوائری، وہ سزا یافتہ مفرور مطلوب مجرم ادھر سے مطالبے شروع ہو گئے. سسلن مافیا، انہوں نے لندن سے مطالبہ کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا بلکہ، کہ جناب وہ رپورٹ کدھر ہے، وہ تو آ ہی نہیں رہی. اور اب جب کہ رپورٹ آ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ ریجیکٹڈ. ہاں یہ کس کا بیان؟ اپنا وہی مفرور، وہ وہاں لندن والے نے کیا ہی ہے، اس کے داماد نے. میاں مفرور ابھی لندن. کمال ہے. نام نہیں نہ لینا ہم نے. یعنی وہ کنوں برطرف کرانا چاہتے سن لیتے؟ وہ چاہ رہے تھے آرمی چیف بھی برطرف ہو جائیں، کور کمانڈر کراچی بھی برطرف ہو جائیں، اور ڈی جی آئی بھی برطرف ہو جائیں، اور نیچے جو جتنے بھی میجر جنرل رینکس کے ہیں وہ بھی برطرف ہو جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں. یعنی وہ جو پرویز مشرف کے معاملے میں جس طرح انہوں نے کیا تھا ایسا کچھ چاہتے ہیں. جی ایسا کوئی ضیاء الدین آ جائے، کوئی جعلی آرڈر بنانا، انجینئرنگ کور کے کوئی آ جائیں آرمی چیف، وہ آ جائیں. خواہ وہ کتنے مسافر جو ہے ان کی جان خطرے میں پڑ جائے. جی ہاں وہ آ جائیں. اس طرح کا کوئی یہ انصاف چاہتے ہیں. یہ اس طرح کا انصاف انہوں نے کہا ہے. اچھا اور ریجیکٹڈ باہر بیٹھ نہیں تو ہم اگر کہہ دیں کہ ہی از ریجیکٹڈ ناؤ، کیونکہ اب پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، کس کے کہنے پر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی سامنے آ جائے گا. اچھا ایک خبر دیتا ہوں میں آپ کو. پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف صاحب کی اگلی منزل جو ہے وہ سعودی عرب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر ویزا ان کا مکمل ہو رہا ہے. اور اس ایک صاحب ہیں وہاں جو ان کے بیٹے کے پارٹنر ہیں. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ شفٹ ہو جائیں گے سعودی عرب. تو سعودی عرب کے بارے میں اطلاع یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے معذرت کر لی ہے. اچھا. ان کو جواب دے دیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کا وضع نہیں اٹھا سکتے. اس وقت ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کی درخواست پہ، اور پاکستان اس میں فریق تھا، ہم پاکستان سے تعلقات آپ کی قیمت پر نہیں بگاڑ سکتے. یہ سعودی قیادت کی طرف سے میسج آیا ہے. ہم نے ریاست کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے. اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ جناب اس طرح کی افواہیں پھیلانا چھوڑ دیں. ہم اور پھر پاکستان کو بھی کنوے کر دیا، پاکستانی اتھارٹیز کو بھی انہوں نے کنوے کر دیا کہ اس طرح کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہم اپنے ہاں کوئی جگہ دیں گے اس وقت. یہ ہے خبر جناب. تو بتائیں. نہیں مطلب ان کو جب کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، معاف کرنا. وہ جڑا اپنا نہیں، اپنے کا نہیں ہویا، ہو رہا کسی کا کی ہونا. اور میرے پاس تو شاہ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ آ گیا جناب نواز شریف صاحب کا. انکوائری رپورٹ آن کراچی انسیڈنٹ از اے کور اپ، اسکیپ گوٹنگ جونیئرز اینڈ شیلڈنگ دا ریئل کلپریٹس رپورٹ ریجیکٹڈ. اچھا میرا خیال ہے یہ آصف غفور والی وہی جملہ وہ اس کو واپس کیا ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کا. وہ ذہن سے تو بات نہیں نا نکالتے. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے نا، کینا تو بہت ہے. اسکیپ گوٹنگ وہی. ٹھیک ہے نا. نہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہاں جی. ان کو کون مطلب یعنی اس طرح کی پٹیاں پڑھا رہا ہے وہ. ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو واٹ؟ آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب آپ کو پتہ چل گیا نا. میں بلاول کا دکھا دوں جی ان کی لڑائی. اور بلاول نے کیا کہا اس پر؟ بلاول کی ذرا سنیں جی، سنائیں بلاول. چلیں جی بلاول کو شارٹ سنواتے ہیں، لیکن سٹوری اب ایک اور رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. بلاول اور آرمی چیف کا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا تھا. آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کی تھی
اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا تھا اس انکوائری کو، جو کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے کرنی تھی۔ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے، شاہد خاقان عباسی ہوں، آسن اقبال ہوں، مریم بی بی ہوں، سب کے سب انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس میں فوج کا کیا عمل دخل ہے، فوج کیوں انکوائری کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی خیر مقدم کر رہی تھی۔ اور بلاول بھٹو نے آج اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بری طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی غلطی ہو اس کی تحقیقات ہو، اور اگر کسی سے غلطی ہوا ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی انہوں نے خوشخبری سے بات شروع کی، اور آخری جملہ بڑا غور سے سننے والا ہے کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے بلاول بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا، یہ جناب سینے پہ وہ کہتے ہیں مونگ دلنا، وہ اس طریقے سے یہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے سینے پہ مونگ دلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی اس خبر کو خوشخبری کہہ رہی ہے، اس انکوائری رپورٹ کو۔ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انکوائری رپورٹ کراچی انسیڈنٹ کے بارے میں یہ صرف کور اپ ہے، اور اسکیپ گوٹنگ جونیئرز کو، یعنی کہ ان کو جونیئر کو نشانہ بنا کیا کہنا قربانی کا بکرا بنا لیا گیا، اور جو کلپریٹس تھے، جو اصل ریئل کلپریٹس تھے، وہ جناب کچھ بھی نہیں، اور رپورٹ ریجیکٹڈ۔ تو اس سے جو ہم چوہدری صاحب کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور یا شریف خاندان اور بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کا ایک کشتی پہ سوار ہونا ناممکن ہے، خارج از امکان ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ نہیں صابر شاکر صاحب، آپ پاکستان ہے، ریاست ہے، اور اس کی ریٹ جو ہے ہر صورت اسٹیبلش ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے برہم جو ہے، اس کا جو روب دبدبہ ہے ریاست کا، وہ قائم رہنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو چاہیے ان دی لائٹ آف دس انکوائری رپورٹ، جبکہ جرم ثابت ہو گیا ان کا، یہ جو پولیس والے تھے کراچی میں، اور وہاں جو ان کے ساتھ ملی بغل کر رہے تھے وہاں کی حکومت اور سیاستدان، ان کے بارے میں 3 پیروں کی جی آئی ٹی بنائی جائے، اور 10 دن کے اندر اندر ان کا، جنہوں نے ان کو ہڑتال پر اکسایا، ان کو استعفوں پر، کوئی چھٹی پر جا رہے ہیں، ایک ہی طرح کا استعفیٰ لکھ رہے ہیں، پھر رات کے اندھیرے میں مطلب نشہ کر کے لیٹے رہے ہیں، اور ٹیلی فون بند، بتیاں بند، سارا کچھ بند، اور جو اس طرح کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا، اور ادھر تھانے کا گھراؤ کیا ہوا تھا لوگوں نے جو بفرے ہوئے تھے۔ جی ان میں کئی صوبائی ایم پی ایز اور کئی مرکزی وزیر بھی شامل ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا۔ تو اب وزیر اعظم کا یہ فرض ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی بے حرمتی کرنے اور اس کو کور اپ کرنے والے جو سندھ والے تھے، ان کے بارے میں ایک جی آئی ٹی بنائی جائے، اب اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وہ تو یہ میں اور فوری یہ پولیس والوں کو برطرف کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پولیس والوں نے نہیں بچنا، آئی جی نے نہیں بچنا۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ کو یاد ہوگا دھرنے پہ آئی جی اسلام آباد چیمہ صاحب تھے، اور ایک آفتاب چیمہ، اور ایک تھے ایس پی نیکوکارو۔ آپ جو بھی کہہ لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکورٹی فورسز کے ادارے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ وہ حکم عدولی کریں، یہ واضح طور پہ۔ اور آج تک وہ ان کو پوسٹنگ نہیں ملی، نیکوکارو کو اور آفتاب چیمہ کو بھی پوسٹنگ نہیں ملی تھی، ریٹائر ہو گئے تھے۔ اب بلاول بھٹو نے آج کیا کہا، اس کے بعد اب مریم بی بی کو بھی سن لیں کہ مریم بی بی نے اس رپورٹ کے آنے کے بعد گلگت بلتستان میں کیا کہا۔ مسلم لیگ نون اب پرانی گئی، جس میں اگر ایک تھپڑ مسلم لیگ نون کو پڑتا تھا تو وہ دوسری گال آگے کرتے تھے، اب یہ نوجوان اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نوجوان اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ پتھر جڑے بھر کے لے کے جا رہے سن نیاب دے تے حملہ کرنا، یہ لاہور میں جب پیش ہوا کیا پھر آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ آج کل تو ستو پی کے ستے ہیں، تنیا پی کے ستے ہیں سارے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ستو نہیں ہوندا،
تنیا ہوندا اور ٹھنڈا ٹار کا سو. جی اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. تو آپ آج بڑے ایوان اقتدار سے ہو کے آئے ہیں, اس کی بھی ذرا صورتحال پوچھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج آرمی چیف نے ایک کام کیا ہے, انکوائری رپورٹ کے مطابق سزا بھی دے دی, اور اگلے ہفتے کے آخر تک یا پھر اس سے اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور اپنا اختیار استعمال کریں گے جناب, اور وہ ہے 6 نئے لیفٹیننٹ جنرل, 6 3 اسٹار افسروں کا تعین ہونا ہے, تعیناتی ہونی ہے, پرموشن ہونی ہے. اور وہ کون سے 6 میجر جنرل ہوں گے جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائیں گے, یہ اہم وقت بھی آ چکا ہے جناب, اور اگلا ہفتہ یا پھر اس سے اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد مزید پھر اس کے بعد ایک اور ہم آپ کو خبر دیں گے, یہ ساری جب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جج صاحب, آپ ایوان اقتدار میں گئے تھے, وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات تھی, تو کیسا حالات واقعات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. وہاں شبلی فراز وزیر اطلاعات موجود تھے, اور شہباز گل جو ہے ان کے مشیر معاملے خصوصی برائے سیاسی روابط جی ہاں ابلاغ, تو کافی سیر اصل بحث ہوئی ہے. تو 4 چیزیں ان کی طرف سے خبر سمجھ لیں. انہوں نے کہا جی جو بھی کرائسس آنا تھا ایک اقتصادی ملک پر, ہم نے اس کو اوور کم کر لیا ہے, اور ملک جو ہے اکنامک انڈیکیٹرز کے اعتبار سے بہتر ڈائریکشن میں چل پڑا, اور اس کے ثمرات لازماً لوگوں تک پہنچیں گے کم وقت میں. ایک تو انہوں نے یہ 2 ٹوک بات کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں کسی چور ڈاکو کو کوئی رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں, اور خواہ وہ کسی پارٹی میں ہو, کسی حکومتی عہدے پر ہو یا کدھر ہو, قانون جو ہے اس کے سامنے سب برابر ہوں گے, اور یہ ہوگا. اور ان لوگوں سے میں کسی قسم کے کوئی روابط رکھنے کے حق میں نہیں ہوں جو چور ڈاکو ہے. نمبر 3, انہوں نے کہا میں شجاع حسین کو پہلے بھی فون کر کے ان کے بیٹے سے خیریت پہ آتا ہوں, اور میں وہ ہمارے سیاسی الائز ہیں, اور ان کے ساتھ میں سیاسی اپنا روابط بھی بڑھاؤں گا, اور اولین فرصت میں لاہور جب گیا ہوں تو میں ان کی تیمارداری بھی کروں گا, اور اگر ان کی صحت نے اجازت دی تو ان سے سیاسی امور پر بھی, کیونکہ وہ ایک محب وطن سیاستدان ہے, ان سے میں ان کی اپنی مشورے جو ہے بات چیت آگے بڑھے گی. انہوں نے کہا 2 ٹوک خبر دے دیں, اور بلکہ چوہدری صاحب کو جائیں جب ملے آپ, یعنی مجھے کہا تو میرا سلام بھی کہہ دیں, اور میری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دوں کہ میں ابھی آ رہا ہوں ملنے, اور میں ان کی صحت کے لیے دعا گو. یعنی آپ کوئی سوال پوچھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو چل رہا تھا کہ ایگو شیگو کا مسئلہ ہے اور کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن, وہ ساری چیز ڈیفیوز ہو جائے گی جب ملاقات ہوگی. کچھ انڈیویجولز وغیرہ کے بارے میں لیکن انہوں نے کہا ہمارے وہ الائز ہیں, قابل احترام ہیں, ان کے ساتھ ہم نے پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنائی ہوئی ہے, تو ہمارا ان سے کیا تنازع ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت نہیں پھیلانا چاہیے, یہ بھی انہوں نے کہا. اور وہ مطلب ہے, انہوں نے کہا ہماری اب پالیسی بڑی واضح ہے کہ کوئی مطلب ہے لائن کھینچ دی ہے کہ جو ملک دشمن ہے, فوج دشمن ہے, پاکستان دشمن ہے, عوام دشمن ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, لوٹ مار ہے, ملک سے پیسہ لوٹ کے لے گیا ہے, ان تمام کو میں نے کچلنا ہے کم وقت میں. اس پہ چوہدری صاحب ایک بات بتا دوں کہ اسٹیٹ لیول پہ تمام مقتدر لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اب تمام ادارے جو اپنا اپنا کام ہے وہ کریں گے, اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے یہ بھی انہی اداروں پہ چھوڑ دینا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں, بہت تگڑی عدالتیں ہیں, ان پہ چھوڑیں. نیب, FIA, قانون نافذ کرنے والے ادارے, تحقیقاتی ادارے وہ کریں, اور ہر چیز جو ہے وہ صرف اکاؤنٹیبلٹی یا اسی ایک نعرے کے ارد گرد نہیں گھومنی چاہیے, بلکہ تمام وزیروں کو اپنی اپنی وزارتوں پر توجہ دینی چاہیے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی اب اصل میں اگر ہم نے یہ لوگوں کو نہیں پکڑنا اور ان سے پیسے نہیں ریکور کرانے, قوم کا لوٹا ہوا پیسہ, تو ہمارا حکومت میں رہنے کا یا نہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو صاحب ایک بات بتائیں, اگر آرمی چیف اپنا ایک بریگیڈیئر اور ایک کرنل اس کو سزا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو وہ تو کہتا ہے ریجیکٹڈ. میں کہتا ہوں جنہوں نے قائد اعظم کا مزار کی بے حرمتی کی ہے ان کے گلے میں رسا کیوں نہیں ڈالا جا رہا,
وہ پولیس والے کیوں نہیں پکڑے جا رہے جو شراب پی کے اور وہ پرچہ دینے کو تیار نہیں تھے جبکہ لوگوں نے تھانے کا اچھا نواز شریف نے کہا ریجیکٹڈ. ہاں مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کے رہنما کہہ رہے ہیں نواز شریف کو کہ یو آر ریجیکٹڈ. اچھا وہ تو اب بڑی عام پھیلتی جا رہی ہے. تو سن لیں رانا تنویر صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی, سنائیے جی. انہوں نے سپیچ کیا, اس کے کنٹینٹس کم از کم مجھے تو نہیں معلوم ہوئے, نہ کسی کو. میرا خیال ہے جب اے پی سی میں بھی بات ہوئی ہے تو میرا حال ہے اس وقت بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سپیچ کر رہے ہیں. تو جب بعد میں بھی جو سپیچز ہوئی تو میرا حال میں بھی کسی کو پتا ہو, لیکن میرا نہیں خیال اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان سے کسی نے لکھ کے بھیجا ہے. رانا تنویر صاحب نے بتا دیا جناب کیا کہ یہ تقریر پاکستان سے کسی نے لکھ کر بھیجی تھی, یہ انہوں نے بتا دیا. اور اس کی ریزن ہے کہ یہ جو کیا کہنا کیا چاہتے ہیں رانا صاحب, بڑے بیبے پولیٹیشین سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس تقریر سے, اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمارے علم میں تھا, یہ بہت چند لوگوں کے علم میں تھا اور یہ تقریر پاکستان سے ہی کسی نے ان کو بھیجی. نہیں تو پھر صابر شاکر صاحب یہ تو وہاں بغاوت ہو گئی ہے نا, نون لیگ کے بیانیے, نواز شریف کے بیانیے, مریم خرم دستگیر وہ تو خود ریجیکٹڈ اور ہیز بین ریجیکٹڈ. خرم دستگیر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ریجیکٹڈ, وہ بھی ریجیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں. نہیں رانا تنویر ایک تو یہ وہ ہے کہہ رہے ہیں نہیں سن ہاں لیں, جی. رانا تنویر حسین جو ہے نا, یہ آپ کا مطلب ہے یہ مریض کے ساتھ یہ ان کا گاؤں ہے اور ان کے والد بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 70 میں انور نول یہ وہ کہلاتے, وہ الیکٹ ہوئے تھے اور یہ بھی بڑے سالوں سے بہت دفعہ جیتے ہیں, بہت دفعہ آ رہے ہیں. اور راجپوت برادری بڑی مؤثر ہے نون لیگ میں, آپ اگر ان کی دیکھتے ہیں نا ہائرارکی, چودھری نثار صاحب بھی, رانا یعنی کشمیری برادری کے بعد وہ تو لیڈرشپ ہے نا, جی ہاں, دوسرے تیسرے درجے پر اگر اور رانا تنویر ان کا بہت بڑا ترجمان ہے. جی ہاں, اگر انہوں نے آج یہ کہہ دیا نا کہ یہ تقریر یہاں سے گئی, یعنی وہ چارج فریم کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. جی ہاں, نمبر 2 یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو نواز شریف اور مریم کا یہ سیاست, اور یہ سیاست نہیں ہے, یہ ٹینٹ اماؤنٹس ٹو ورکنگ اگینسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. دے ول ناٹ گو آن پنش. میرے پاس جو آپ نے پوچھ رہے ہیں نا بار بار کہ وزیر اعظم سے یعنی آدھا پون گھنٹہ کیا میٹنگ ہوئی, اور میں ان کی جو آنکھوں میں نے چمک دیکھی, انہوں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا, اور میں نے جو بیان دے دیا ہے نا فوج کے ایشو پر اور باقی, انہوں نے کہا میرے پاس پورا ثبوت ہے اینڈ وی ول ناٹ ٹالریٹ دس. تو پھر تو دونوں ایک جگہ پہ متفق ہے نا جی, آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی. بالکل. یہ رانا تنویر صاحب کو دوبارہ سنوائیں جی, انہوں نے تقریر کہاں سے گئی تھی. جب بھی انہوں نے سپیچ کیا اس کے کنٹینٹس کم از کم مجھے تو نہیں معلوم ہوئے, نہ کسی کو. میرا خیال ہے جب اے پی سی میں بھی بات ہوئی ہے تو میرا حال ہے اس وقت بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا سپیچ کر رہے ہیں. تو جب بعد میں بھی جو سپیچز ہوئی تو میرا حال میں بھی کسی کو پتا ہو, لیکن میرا نہیں خیال اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان سے کسی نے لکھ کے بھیجا ہے. پاکستان سے کسی نے لکھ کر بھیجا. خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں ایک ایسے دشت میں بھیج دیا, ایسے جنگل میں بھیج دیا ہے جو ہمارے لیے بالکل نیا ہے اور ہم تیار نہیں تھے نہ ہیں, اب سوچ رہے ہیں اس کا کرنا کیا ہے. ذرا سنائیے جی. میاں نواز شریف نے گجرانوالہ کی جو تقریر کی اور اس کے بعد کوئٹہ میں جو تقریر کی, اس نے مسلم لیگ نون کو بھی اور پاکستان کی سیاست کو ایک ایسے انگریزی میں کہتے ہیں انچارٹڈ واٹرز, ایک ایسا دشت ہمارے سامنے کھلا ہے جہاں آج تک کوئی پاکستانی سیاستدان گیا نہیں تھا. وہ جو نیا دشت کھلا ہے ہمارے لیے سیاست کا, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہمیں کیسے آگے چلنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ایسے. تو اس لیے جو ہے ابھی کچھ وقت لگے گا اس کی اسٹریٹجی بنانے میں, اس کی اسٹریٹجی بنانے میں وقت لگے گا. پہلے تو یہ بھی بڑے ولی اللہ بنے ہوئے تھے. نہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ جس دن خواجہ کیا تھا اس کا ایاز صادق, سردار ایاز صادق جن کا وہ صاحب ہیں, جو انہوں نے مطلب میں اس میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, جو انہوں نے باتیں کی, وہ بھی میں اپنا بکل مار کے نا یعنی ہوں لاہور کا جلسے کی بھی کنوینرشپ نہیں لین تیار. وہ راجہ بازار پنڈی میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس آیا نیا, اچھا
اور ایک ادھر مارکیٹ ابھی تو ہوا ہی کوئی نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہ جو پاکستان اور اس کے مفادات پر کام کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے. آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ وزیر اعظم کو میں نے دیکھا ہے کہ ہی از ٹوٹلی کمیٹڈ. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑنا. یہ وائرس آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. راجہ بازار پنڈی اور اپارا مارکیٹ میں 2 سافٹ ویئر ہاؤس نئے آئے ہیں اور وہ کافی لیٹسٹ ہیں, اپ گریڈڈ بھی ہیں. اور ایک بریک لیتے ہیں جناب. بریک کے بعد ANP نے بھی انکار کر دیا ہے گارنٹی کے بغیر پشاور میں خطاب کروانے سے. وہ بھی گارنٹی مانگ رہی ہے جناب, ضمانت مانگ رہی ہے نواز شریف صاحب سے. بریک کے بعد